اما بعد، اللہ رب العزت کا متنوع احسان ہے جس سے اس کا فائدہ عالم وجود بخشا۔ درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں آتا حق کا بول بالا کیا۔ سامعین محترم، تاریخ اسلام کی دو عظیم ہستیاں اور دو بڑے بزرگ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ اگرچہ وقت تو یہ ہے کہ اس میں سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کو بیان کیا جائے، آپ کے مقام و مرتبے کا ذکر کیا جائے، لیکن ضروری یہ سمجھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو۔ عموماً ہمارے یہاں ان دونوں بزرگوں کا جو ذکر ہوتا ہے وہ ہجری سال کا جو پہلا مہینہ محرم ہے اس میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ہر مہینہ اور مہینے کا ہر ہفتہ، ہفتے کی ہر دن اور دن کا ہر گھنٹہ اور گھنٹے کی ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ اگر ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے تو وہ بھی ثواب ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی گفتگو کریں گے تو وہ بھی باعث ثواب ہوگا۔ کسی کا ذکر کسی دن کے ساتھ خاص نہیں، کسی کا ذکر کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں۔ ہماری تعلیمات تو یہ ہے کہ جب بھی جس کا ذکر کیا جائے وہ باعث سے خیر و برکت ہی ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی شہید ہیں، اور دونوں کے اندر ایک قدر مشترک ہے۔ قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں ہی نماز میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور وہ مشکل اللہ اکبر ہی کیا تھا کہ پیچھے سے دشمن نے خنجر مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے مختصر سی نماز پڑھائی، فجر کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کا نماز کے اندر دھیان اتنا زیادہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اتنا تو پتہ چلا کہ اللہ اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز تھی، اور اس کے بعد جو باقی نماز تھی وہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں ہوا کیا نہیں پتہ چلا۔ اور امام کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پیچھے ایسے بندے کا ایسے نمازی کا کھڑا ہونا ضروری ہے کہ وہ امامت کروا سکتے ہیں۔ مسئلہ بھی ہے، شرعی مسئلہ بھی ہے کہ امام کے پیچھے ہمیشہ وہ شخص کھڑا ہو
کہ جو جماعت کرانے کا اہل ہو، اس کے امامت کے مسائل کو اس کو علم ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حادثہ پیش آیا، پیچھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فوراً آگے بڑھے، نماز پڑھی، نماز کے اندر خلل واقع نہیں ہوئی۔ اب جب اٹھا کے لے گئے اور جو طبیب حضرات تھے انہوں نے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا کہ اب ہمیں نہیں لگتا کہ زیادہ عرصہ تک ہم زندہ رہیں گے۔ اچھا، اس حالت کے اندر، اس بیماری کے اندر جب زخم جسم میں، زہر جسم میں پھیل چکا ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس وقت بھی علماء فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی اتنی زیادہ فکر تھی کہ آپ نے 2 دفعہ تیمم فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز رہ جائے۔ 2 دفعہ تیمم فرمایا اور دونوں دفعہ نماز نہ پڑھ سکے، بے ہوش ہو کے نہیں نماز پڑھ سکے۔ اور پھر آپ کے بیٹے کو نماز کی اتنی فکر تھی آپ کی۔ اب حالت کیا چل رہی ہے؟ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اتنی بڑی ریاست کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیے ہوئے ہیں، لیکن نماز کی اتنی فکر ہے کہ بیٹا باپ کو بات بات کہہ رہا ہے، ابا جان آپ کی فجر کی نماز رہ گئی، اور فرماتے ہیں مجھے اتنی فکر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ابا دنیا سے رخصت ہو جائیں اور فجر کی نماز ان کے ذمہ رہ جائے، ایک نماز ان کے ذمہ رہ جائے، اتنی فکر ہے۔ اور خود تیمم فرما رہے ہیں، ایک دفعہ فرمایا ہوش ہو، پھر فرمایا طبیعت کی خراب، پھر ہوش ہو۔ اتنی ذمہ داریوں کے باوجود، اتنی مصروفیت کے باوجود نماز خود پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد نماز کی اتنی فکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہماری بہت ذمہ داریاں ہیں، ہمارے بڑے کام ہیں، تو یہ سب مذاق ہے، جھوٹ ہے۔ نماز اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری نماز کی ہے، کوئی حیثیت اور محبت اس ذمہ داری کی نہیں ہے نماز کے مقابلے میں۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو باقاعدہ سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا، نماز کی حالت میں شہید کیا گیا۔ اور عموماً ان دونوں بزرگوں بھائیوں کا ذکر جو ہے وہ ہم لوگ اکٹھے کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عموماً ان دونوں بھائیوں کا ذکر اکٹھے کیا کرتے ہیں اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ میرے چمنستان کے 2 پھول ہیں۔ وہ بھی دونوں کا ذکر اکٹھے کیا کرتے۔ تو بہرحال یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا یا نبوت کا سلسلہ چل رہا ہوتا تو اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی بنا دے کر اللہ نے ایسی صفات رکھی تھی۔ اور مجھے اور آپ کو تو یہ حکم ہے کہ جب ہمیں خوف ہو کہ شیطان ہمارے اوپر حملہ کر دے گا اور ہمیں اس کا ڈر ہو، تو حکم یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے۔ شیطان نے حملہ کرنا ہے، عام طور پر کوئی حملہ کرے گا وہ پتھر سے کرے گا، ڈنڈے سے کرے گا، پستول سے کرے گا، کچھ تو نظر آئے گا کسی سے حملہ کر رہا ہے، دشمن نے حملہ کر رہا ہے، نظر آئے گا، اس حساب سے اس کی تدابیر کرنی ہے۔ اب شیطان ہے، نظر نہیں آ رہا، وہ اگر حملہ کرتا ہے تو فرمایا کہ آپ لوگوں نے اس سے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو جو محفوظ کرنا ہے اس کے حملے سے، وہ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ رب العزت ہماری شیطان سے حفاظت فرمائیں گے۔
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس راستے سے، جس گلی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں تو شیطان کو راستہ بدل دیتا ہے. شیطان کی اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ اس راستے سے گزرے جس راستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم حفاظت کریں اپنی شیطان سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، حیبت اور جرأت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کے جس راستے سے یہ گزرتے ہیں شیطان کو راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ وہ 100% یقینی ٹھیک راستہ ہے. وہ جس راستے پہ چلتے ہیں، عملی طور پر جو راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ 100% ٹھیک ہوتا ہے. آپ کا مقام اور مرتبہ ہی ہے. اور ہمارے یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ دو باتوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. جو کام ہے تو چلے بزرگ کا تذکرہ ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عدل و انصاف کا ایک استعارہ ہے، ایک علامت ہے. اور پوری دنیا کے اندر وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، انہوں نے آپ کے اس عدل و انصاف کے نظام کو قبول بھی کیا ہے اور تسلیم بھی کیا ہے. کہ حقیقی معنوں میں اگر کوئی عدل و انصاف کا استعارہ اور علامت کے طور پر ہم کسی کو پیش کر سکتے ہیں تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ. متحدہ ہندوستان میں ایک الیکشن جب ہوئے اور اس میں کانگریس نے بڑی تعداد کے اندر صوبوں میں کامیابی حاصل کی. اس وقت ہندوؤں کے جو بڑے رہنما مہاتما گاندھی جو تھے، انہوں نے اپنے تمام صوبوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو خط لکھا اور وہ خط ریجن جو اخبار تھے اس وقت کی بڑی ان کی اس میں شائع ہوا. اور اس اخبار کے اندر وہ خط کے اندر وہ لکھتے ہیں، پیغام یہ دیتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری سلطنت کامیاب رہے، تمہاری حکومت کامیاب رہے اور تمہاری حکومت کے اندر عدل و انصاف ہو، ظلم و زیادتی نہ ہو، تو تمہارے لیے رہبر اور رہنما جو اصول تمہیں ملیں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملیں گے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے. اب آپ اندازہ لگائیں کسی کے عدل و انصاف کو کفر بھی تسلیم کرتا ہے، تو کیا شخصیات ہوں گی، اللہ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوگا کہ غیر اٹھ کے تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نظام حکومت بہترین ہو، مثالی ہو، تو تمہیں ابوبکر اور عمر کی شاگردی میں آنا پڑے گا، ان کی زندگی سے رہنمائی لینی پڑے گی. اور ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ برطانیہ کے اندر جیسے یورپین کنٹریز کے اندر ایک غربت الاؤنس ہوتا ہے غریبوں کے لیے، ان کو الاؤنس جاری کیا جاتا ہے، بوڑھوں کے لیے الاؤنس جاری کیا جاتا ہے. اور ان کے جو فلاحی ایک ریاست کا تصور ہے اور ایک کامیاب ریاست کا جو تصور ہے، اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے لیا. اور بہت سارے ایسے مصنفین کو پڑھا ہے کہ جو برملا اس بات کے اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا جو غریبوں کے ساتھ ایک فلاحی ریاست کا تصور ہے، اس کا جو ہم نے بنیادی ڈھانچہ لیا ہے وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نظام مالیات تھا اس سے لیا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی زبردست قسم کی حکومت کی انہوں نے. یہ بھی حکمران تھے. اور پھر ناروے کے اندر تو یہاں تک ہے کہ جو بچہ پیدا ہو جائے اس کو جو الاؤنس جاری کیا جاتا ہے اس کا نام انہوں نے عمر الاؤنس رکھا ہوا ہے.
وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت تھی اور ایک طریقہ انہوں نے ایک جاری کیا تھا کہ چھوٹے بچوں کے لیے جو الاؤنس ہوتا ہے پیدائش سے لے کر خاص عمر تک، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جاری کرتا تھا، تو ہم نے اس کا نام ہی عمر الاؤنس رکھا ہے، اس کو عمر الاؤنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ایک تصور تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اب آپ بتا دیں کہ کیا مقام اور کیا مطلب آ رہا ہے۔ اور پھر یہ دنیا کے اندر کچھ دنیا کے لوگوں کی مثالیں ہیں، اور آپ علیہ السلام خود دنیا کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ میرے دنیا کے اندر دو وزیر ہیں اور جو ساتھی ہیں میرے دو، وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ اور عموماً آپ علیہ السلام جب بھی گفتگو کیا کرتے تھے اور دوستوں کا ذکر کیا کرتے تھے تو اس میں یہ دو نام بہت نمایاں تھے، ابو بکر اور عمر۔ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، اکثر جگہ پہ بات ہوتی ہے۔ اور اللہ نے دنیا کے اندر بھی ساتھ دیا، اللہ نے قبر کے اندر بھی ساتھ دیا کہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ساتھ ساتھ آ یہ ساتھ دنیا میں بھی تھا، یہ ساتھ قبر میں بھی ہے، اور یہی ساتھ حشر میں بھی ہوگا کہ فرمایا کہ میں اور ابوبکر اور عمر ایسے کرتے ہاتھ اٹھاتے رہے ہوں، ہاتھ آپس میں ہوں گے اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ہمارے ذات کے لیے کہ ہم ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں، اور یہی نمونہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے نظام حکومت کے اندر اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور یہ بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 5 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، ان کے نظام حکومت سے پہلے قتل و غارت کا بازار گرم ہے، ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے، فحاشی اور عریانی کا بازار گرم ہے، اور کون سی وہ برائی ہے جو اس ماحول اور معاشرے کے اندر نہیں ہے، کون سی وہ ظلم اور زیادتی ہے جو اس ماحول اور معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام حکومت کو سنبھالا جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، صرف 2.5 سال کے عرصے میں، صرف 2.5 سال کے عرصے میں پورا نظام بدل کے رکھ دیا۔ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں میرے گفتگو کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس سے بات تو ایک ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ دین اور نظام حکومت دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جب الگ ہوئی تو پھر یہ حالت ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر یا مسجد کے اندر بات کرتے ہیں حکومت کی یا نظام حکومت کی، تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ تو عجیب بات ہے، مسجد کے اندر حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں، مسجد کے اندر ووٹ کی بات ہو رہی ہے، مسجد کے اندر سیٹ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مولوی صاحب اور یہ حکومت کے مزے لوٹنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کتنے پاکستان بیچ میں آ جاتے ہیں آپ کے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں جن کی بات کر رہا ہوں۔ امامت کروا رہے ہیں نا، مولوی ہیں مسجد کے، مسجد نبی کے مولوی تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے تو وہ بھی مسجد کے مولوی تھے، وہ بھی اس میں پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسجد کے مولوی ہیں، حکمران ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حکمران ہیں، مسجد کے مولوی ہیں، اس میں پڑھا رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو دین کے مسائل بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ چلتے جائیں اور جہاں تک آپ کو ایک اچھا دور نظر آئے گا، ایک باکمال دور نظر آئے گا جس کو آپ مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، یہ دور ہمارے دور سے بہت اچھا ہے، اس وقت تک آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ وہ جو حکمران ہے وہ مسجد کا مولوی ہے،
آپ علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، حکمران ہوئے، اور حکمران بھی تھے، مولوی بھی تھے مسجد میں، مکہ میں تھے تو مکہ کے امام تھے، مدینہ میں آئے تو مدینہ کے امام ہو گئے، مسجد کے مولوی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک تصور قائم ہو گیا ہے، یہ انتہائی غلط تصور ہے، اور یہ تصور جو قائم ہوا ہے یہ در حقیقت یہ تصور ہے کہ ہم دین کو اور دنیا کو الگ الگ کر دیں تاکہ ہر ایک کی فیلڈ الگ ہو جائے۔ بہت بڑی تقسیم کی بنیاد ہے ہمارے ماحول معاشرے کے اندر، جو تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا، اس تقسیم کی جو بنیاد ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ مسجد کا نظام اور مدرسے کا نظام الگ ہے، قرآن کا نظام الگ ہے، سنت فقہ اور یہ سارے نظام الگ ہیں، اور دنیا کا نظام الگ ہے، ہم ان کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ غلط تصور۔ اور پھر یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کو اپنے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے کی بات کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ السلام کے حقیقی معنوں میں حقیقی عاشق تھے، آخری عمر ہے، زہر جسم میں پھیل رہا ہے، جو طبیب حضرات ہیں انہوں نے مایوسی کا اظہار کر دیا ہے، اس کے باوجود اپنی نماز کی فکر کر رہے ہیں، اس کے باوجود نماز کی فکر کر رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ لوگ نمونہ ہیں، عشق کے اعتبار سے بھی نمونہ ہیں، اور پیروی کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے کہ کیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے پیروی کی، ہر اعتبار سے نمونہ ہے۔ تو کم از کم درجہ یہ ہے عشق و محبت کا، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی اپنے وقت پر کی جائے، کم سے کم درجہ۔ یہ کیسی محبت ہے، کیسا عشق ہے کہ آپ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور میں نماز کے قریب نہیں آ رہا۔ میں کہہ رہا ہوں جی ہم بھی بہت عاشق ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چلا یا رسول اللہ، اور نماز میں پڑھ نہیں رہا۔ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، یہ بات یاد رکھیے گا، کسی بے نمازی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا آپ علیہ السلام، اور میں نے نماز میں نہیں پڑھ رہا، اور عشق کا دعوی ہوں کہ میں عاشق ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دو بالکل متضاد چیزیں، بالکل کوئی ایسے کہ سورج کی بھرپور قسم کی روشنی ہے باہر، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے لیکن اندھیرا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو میرا بھائی کم سے کم درجہ اس کا یہ ہے، ادنا سے ادنا درجہ یہ صرف اظہار کے لیے، یہ سب سے کم درجہ ہے کہ میں نماز کی ادائیگی اپنے وقت کے اوپر کروں، اور 5 وقت کا نمازی بن کر یہ ثابت کروں اپنے طور پر، تو دل مطمئن ہو جائے کہ کم از کم میں اتنا عاشق ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو آج کے دن کے لیے جس کو ہم عمومی طور پر ماحول معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس کا حقیقت کے ساتھ کتنا تعلق ہے کتنا نہیں ہے اس کے اوپر گفتگو نہیں ہے، لیکن عمومی حالات کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں ربیع الاول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ تو خوشی مناتے ہوئے ایک عہد کا اظہار کریں، اپنے ساتھ ایک عہد کریں کہ کچھ بھی ہو جائے، زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، بارش آ جائے، حالات کیسے بھی بگڑ جائیں، کیسے بھی سازگار ہو جائیں، خوشی کیوں ہوں یا غمی کیوں ہوں، میں نے نماز نہیں چھوڑی، نماز کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑوں گا، وہ غمی کا موقع ہو یا خوشی کا ہو۔ ہمارے یہاں غمی ہو یا خوشی ہو پہلے مطلب نماز چھوڑی جاتی ہے، شادی کا موقع آ گیا نماز چھوٹ گئی، کہیں فوتی کا موقع آ گیا نماز چھوٹ گئی، سب سے پہلے جو ہم ڈال مارتے ہیں نماز کو مارتے ہیں، بھائی تو سائڈ پہ ہو، باقی ہم کام جلدی جلدی کریں۔ یہاں تو مرتے ہوئے بھی آپ نے السلام نے ہر صحابی کو تو جنت کی خوشخبری سنائی تھی نا، حضرت عمر فاروق علیہ السلام کو بھی سنائی تھی کہ میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا میں نے بڑا عالیشان محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل دیکھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ محل میرا ہوگا، اور جب میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا جو میرے ساتھ میں مجھے محل کس کا ہے، دل کے اندر تمنا تھی کہ محل میرا ہونا چاہیے، اتنا خوبصورت اتنا عالیشان، اور مجھے یہ بتایا گیا یہ محل تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے،
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں قطار روئے جا رہے ہیں. یہ خوشخبری سن کے بھی اور فرمایا کہ مجھے دل کیا کہ میں اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤں, اس محل کو دیکھوں کیسا عالیشان محل بنا ہوا ہے. دل چاہ رہا ہے کہ میں داخل ہو جاؤں, لیکن آپ کی غیرت کو جب سامنے رکھا تو پھر میں نے کہا نہیں داخل ہونا چاہیے. آپ بہت غیرت مند تھے, پھر میں داخل نہیں ہوا. اور وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سن لی, جنت میں اپنا مقام اور محل کو سن لیا, اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا, اور آخری وقت ہے, اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میرا چہرہ زمین کے اوپر رکھ دو, اور زمین میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا, اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا. صحابہ نے کہا اے عمر فاروق, آپ کو تو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. فرمایا کہ اس وقت تک میں حکمران نہیں تھا, وہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر بشارت تھی. آپ کے جانے کے بعد مجھے نہیں معلوم میرے اعمال کیسے ہیں, مجھے نہیں معلوم میری زندگی کیسی گزری, میں نہیں جانتا کہ آپ کے جانے کے بعد میری زندگی کیسی تھی, میری حکمرانی کے بعد میری زندگی کیسی تھی. عمر, اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا. اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, بیت اللہ کے طواف کے دوران اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں لکھ دیا تو مجھے وہاں سے مٹانا نہیں, مجھے سعادت مندوں میں رہنے دینا. اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں نہیں لکھا تو میری زندگی کو پلٹا دے اور مجھے سعادت مندوں میں لکھ دے. یہ وہ ہیں جن کو بشارت اللہ کے نبی کی زبان سے ملی ہے. ایک حدیث سے کی حدیثیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شام میں آپ علیہ السلام نے بیان کی ہیں. ان کو اپنے اعمال کے اوپر اعتماد نہیں ہے, وہ اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ نماز کے لیے تڑپ رہے ہیں اور تیمم کر رہے ہیں, پھر بے ہوش ہو رہے ہیں, پھر تیمم کر رہے ہیں, پھر بے ہوش ہو رہے ہیں, نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں اور آپ کیسے اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ کیسے اپنی نمازوں کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے 5 نمازیں بہت ہوگی, قرآن کا ایک رکوع کی تلاوت روزانہ کی بہت ہوگی اگر کرتے ہیں تو؟ یہ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے فکر کا مقام ہے, سوچ کا مقام ہے, لمحہ فکری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ میرے اور آپ کی زندگی کیسے نماز کے بغیر گزر رہی ہے. نماز کے بغیر زندگی بالکل ایسی ہے جیسے ایک چلتا پھرتا ایک مردہ ہے. نماز تو سر ہے, نماز تو شان ہے اسلام کی. نماز کو تو آپ علیہ السلام نے مومن کے معراج قرار دیا. نماز کو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں, میں اسلام کی شان کو اپنے پاؤں تلے رکھنے کے لیے تیار ہوں. نہیں پڑھ رہا, پاؤں تلے رہوں تو کیا کروں؟ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ نماز میں نہیں کرنا چاہ رہا اللہ سے ملاقات. یہ کیسے میری زندگی گزر رہی ہے؟ انہی کے بارے میں پھر قرآن کہہ رہا اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ تو جانور ہیں, بلکہ جانور نہیں, جانوروں سے بدتر ہیں. جانور اپنے وقت پہ دودھ دے گا, جانور اپنے وقت پہ چارہ کھائے گا, جانور کو اپنی ترتیبات کا پتہ ہے, کس وقت کیا کرنا ہے, کھول دیا جائے تو کن کھیتوں میں نے جانا ہے, کس میں نہیں جانا, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, اس کو اس بات کا پتہ ہے. میں انسان ہو کے, اشرف المخلوقات ہو کے, سجود الملائکہ ہو کے, عقل و فہم رکھتے ہوئے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں, یہ میرے دل میں فکر ہے. تو آج اس دن کی مناسبت سے, ربیع الاول کا جو دن ہے, 12 ربیع الاول جو تاریخ ہے, اس مناسبت سے اپنے ساتھ عہد کریں. کوئی ضرورت نہیں کہ ہاتھ کھڑا کریں, کوئی ضرورت نہیں کہ بہت بڑا نعرہ لگائیں. اپنی ذات کے ساتھ عہد کریں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی.